بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس روڈز کی تعمیر کے پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی ہے اور پنجاب کی بڑی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر 811 روڈز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی جائے گی۔ پنجاب میں انتہائی خطرناک اور بوسیدہ حالت 10 پلوں کی تعمیر شروع، پہلی مرتبہ بیک وقت 16,558 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن۔ رکشا عرفان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں روڈ کی تعمیر کے پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کی بڑی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے اور پنجاب بھر میں 811 روڈ کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی جائے گی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ بیک وقت 16,558 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرنے کا پنجاب حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر شعیب بھرت اور سیکرٹری CNW سہیل اشرف نے سڑکوں کا خود دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں 5 ایکسپریس ویز کی تعمیر کا پروجیکٹ جلد شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب میں انتہائی خطرناک اور بوسیدہ حالت 10 پلوں کی تعمیر شروع ہوگی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پل بند کر تعمیر و مرمت وہ شروع کی جائے گی۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی پروجیکٹ میں کوالٹی کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ مریم نواز شریف کی جانب سے متعلقہ افسران کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ۔ FIA کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ چودھری پرویز الہی نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے مزید سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ مزید مقدمے کا احوال جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ FIA کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے۔ چودھری پرویز الہی نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی ہے اور عدالت نے مزید سماعت 18 اپریل تک ملتوی بھی کر دی ہے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ اسموگ کے تدارک اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کا پلان، الیکٹرک بائکس اور گاڑیاں چلانے کا منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں 20,000 طلباء کو الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا کہنا ہے کہ ای بائکس کی تقسیم کا مرحلہ 1 ماہ بعد شروع ہو جائے گا اور مستقبل میں بلو لائن اور پرپل لائن منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے اور ماحول کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ جو وہیکلز ہیں ان کو الیکٹرک کے اوپر شفٹ کر دیا جائے اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے ساتھ ساتھ جو موجودہ نو منتخب پنجاب حکومت ہے وہ بھی اس امر کے اوپر کاوشیں کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس معاملے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ فرما دیں کہ ای بائکس کا ایک پلان ہے، کتنی ای بائکس ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی، کیا اس کی شرائط رکھی جائیں گی، کون لوگ ہوں گے جن کو یہ بائکس دی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اب ماحول دوست جو سواری ہیں ان کو لے کر آئیں۔ اس میں ہماری EV بسز کا بھی پلان ہے، ہمارا الیکٹرک بائکس کا بھی پلان ہے۔ تقریباً ابھی 20,000 بائکس کی اسکیم ایک پاس کی گئی ہے جس میں سے 50% انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ای بائکس ہوں۔ یہ ایک سہولت دی جائے گی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، برابری کی سطح کے اوپر ان کو موقع دیا جائے گا۔ ابھی PIT بھی اپنا پورٹل اوپن کرے گا جس کے اوپر یہ لوگ رجسٹر کر دیں گے، HEC ان کو ویریفائی کر دے گی کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کے بعد ایک بیلٹنگ ہوگی جس کے ذریعے ان کو موٹر بائک دی جائے گی۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ بینک آف پنجاب اس کی فائنینسنگ کر رہا ہے، لیکن کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے اس کے اندر انٹرسٹ فری لون ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت دے گی۔ دوسرا 30% جو ایڈوانس دینا ہوتا ہے وہ تقریباً اندازاً 45,000 روپیہ بنتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی حکومت ان کی مدد کرے گی اور انشاءاللہ 25,000 یا 20,000 جو خرچہ ہے وہ اپ فرنٹ جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ پنجاب حکومت دے گی تاکہ آسانی ہو جائے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان کو آنے جانے میں مسائل نہ ہوں۔ 1.5 منتھس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اسکیم ہے یہ کمپلیشن پہ آ جائے گی اور لوگوں کو بائکس ملنی شروع ہو جائے گی۔ جہاں تک وہ EV بسز کی بات ہے تو وہ بھی انشاءاللہ پائپ لائن کے اندر ہے۔ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ EV کا افیکٹ کیا ہے، یہاں پہ وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے اور اس کی ہماری جو روڈ سٹرکچرز ہیں اور جو ہمارے ویدر سٹرکچرز ہیں اس کے مطابق کوئی کامیاب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی انشاءاللہ ڈیٹ جو ہے میرا خیال ہے نیکسٹ ایئر
इसी टाइम के ऊपर मार्च अप्रैल के अंदर इंशाल्लाह ईवी बसेस सड़कों के ऊपर होंगी इंशाल्लाह। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की आपने गुफ्तगू सुनी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्टिंग के ज़रिए स्मोग में कमी आएगी और इसके साथ साथ जो माहौलियाती आलूदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन अरकान असम्बली का जेल रोड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा और ASP खातून ऑफिसर शहरबानो ने अरकान असम्बली को ब्रीफिंग भी दी है। खातून अरकान को पुलिस खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करवाया गया है। तो ख़बर यह है कि ख़वातीन अरकान असम्बली का जेल रोड पुलिस खिदमत मरकज़ का ये दौरा है और ASP खातून ऑफिसर शहरबानो ने अरकान असम्बली को ब्रीफिंग भी दी है। ख़वातीन अरकान को पुलिस खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करवाया गया है। तो अहम तरीन ख़बर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली का जेल रोड पुलिस खिदमत मरकज़ का ये दौरा है। ASP खातून ऑफिसर शहरबानो ने अरकान असम्बली को ब्रीफिंग दी है। ख़वातीन अरकान को पुलिस खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करवाया गया है। तो अहम तरीन ख़बर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली का जेल रोड पुलिस खिदमत मरकज़ का ये दौरा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि LDA में मुबैना तौर पर हरासगी का ये केस है। ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को हरासा करने की कोशिश की गई है। निजी सिक्योरिटी कंपनी के अमले की जानिब से ख़वातीन को ब्लैकमेल किया गया है और ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह से तनख्वाह भी अदा नहीं की गई। मुतासिरा खातून ने DG LDA, चीफ इंजीनियर और SHO जौहर टाउन को दरख्वास्त भी दी है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुबैना तौर पर ख़वातीन को हरासा करने का केस सामने आया है कि LDA में काम करने वाली जो सिक्योरिटी गार्ड्स ख़वातीन हैं उनको हरासा किया गया। सिक्योरिटी कंपनी पुलिस फाउंडेशन के अमले की जानिब से इन ख़वातीन को हरासा किया गया। ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह भी अदा नहीं की गई। ताहम अब इंसाफ के हसूल के लिए इन ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुख्तलिफ फोरम्स पर दरख्वास्तें दे दी है। सिक्योरिटी गार्ड्स ख़वातीन ने DG LDA, चीफ इंजीनियर और SHO जौहर टाउन को दरख्वास्त दी है, जिसका मतन ये है कि जो यहाँ LDA में मौजूद फरीद, खालिद, मजहर भट्टी और ज़हूर नामी जो अशखास हैं ये मुबैना तौर पर इन सिक्योरिटी गार्ड्स ख़वातीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो तनख्वाहों की अदायगी है वो भी नहीं की जा रही और जब तनख्वाहों का तकाजा किया जाता है तो नौकरी से निकालने की जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं। इस दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मज़कूरा नामज़द लोग मुबैना तौर पर जिनसी तौर पर इन सिक्योरिटी गार्ड्स ख़वातीन को हरासा कर रहे हैं। इन दरख्वास्तों में मुतलका जो फॉरम्स हैं जिसमें DG LDA और SHO जौहर टाउन उनसे इस अमर की सदा की गई है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और ये ब्लैकमेल माफिया और जो तनख्वाहें अदा नहीं करे इनके खिलाफ कानूनी और तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया।